الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 4 میں آج سورۃ احزاب کے آخری رکوع نمبر 9 جو پہلے لیکچر نمبر 3 میں کر چکا ہوں، آیت نمبر 69 تا 73، اس رکوع کی مشقی سوالات۔ اس رکوع کی مشق میں 2 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 میں ہے، اس سبق کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق میں جو آیات ہیں اس رکوع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم نے تکلیف دی، تم ان کو تکلیف نہ دو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے۔ اس میں یہ مطالبہ ہے سوال میں کہ ہمیں کیا بات سمجھائی گئی ہے اس سے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال دینے سے؟ تو سوال کے جواب میں سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے بنی اسرائیل کا اپنے نبی پر الزام، اس کی طرف اشارہ کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اور اہل ایمان کے لیے مثال، مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آپ اس کی طرح اپنے نبی کو تکلیف نہ دو۔ رکوع کی تفسیر میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکالیفیں دی ہیں۔ مثلا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ اور ایک یہ بات کہ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو وہ ڈر گئے اور کہا کہ آپ اور اپنے رب کو اپنے ساتھ لے جائیں اور آپ جہاد کریں، ہم ادھر بیٹھے رہیں گے۔ یہ باتیں بھی تکلیف کی تھی۔ اور جو بخاری شریف کا حدیث، اس کا مفہوم میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ کے جسم میں برص کی بیماری ہے یا آپ کی شرمگاہ میں کوئی بیماری ہے، یہ الزام لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بری کیا، ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بغیر لباس کے ان کے سامنے لایا تاکہ وہ دیکھے کہ اس کے جسم میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، یہ صرف حیا کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے نہیں نہاتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر ہمیں یہ تو ان کا الزام تھا۔ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں سبق کیا ہے، ہمیں کیا بات سمجھائی گئی ہے اس میں؟ تو ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو نامناسب باتیں سنی ہے اپنے قوم سے، انہوں نے تو صبر کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کیا کہ ان کو نامناسب باتیں کہی، لہٰذا منافقین کو بھی تنبیہ کی گئی کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی۔ مثلا غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال فے کو تقسیم کرتے تھے، بعض لوگوں کو زیادہ دیتے تھے، بعض لوگوں کو کم دیتے تھے، اپنی وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ یہ مال فے ہے، اپنی مرضی سے۔ مال غنیمت کے تقسیم کا جو طریقہ سورہ انفال میں ہم نے پڑھا ہے وہ اس کو میں تو حصے مقرر ہے، لیکن مال فے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا۔ تو کسی نے یہ بات کہی کہ یہ ایسا تقسیم ہے جس سے اللہ کے رضا کو مقصود نہیں کیا گیا ہے، یہ ایسا تقسیم ہے کہ اس میں انصاف نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو بہت تکالیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں پر صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تم اپنے نبی کو تکلیف نہ دو، تکلیف دہ باتیں ان کے سامنے نہ کرو۔ سوال نمبر 2 ہے، اس مشق میں قولاً سدیداً کا مفہوم بیان کرے۔ قولاً سدیداً کا مفہوم بیان کرو، ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں 2 باتیں ہیں۔ یہ ہے رکوع کے آیت نمبر 70 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور 71 یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71، ان میں 2 باتیں، 2 صفات اپنے اندر لانے کی ترغیب ہے کہ اے مومنو تم اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرو، اور دوسری صفت کیا ہے؟ وہ ہے قولا سدیدا،
درست بات کہو، قولاً سدیدہ درست بات کہو۔ یہ قولاً سدیدہ لفظ جو ہے اس کا وسیع مفہوم ہے۔ درست بات کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اس پر غلط باتیں نہ کہو، سچی بات کہو جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ درست بات کہو، دل کو دکانی والی بات نہ کہو جس سے لوگوں کے دل دکے۔ غلط بات، غلط بیانی نہ کرو، راست باز رہو۔ تو قولاً سدیدہ کا یہ مفہوم ہے کہ آپ اپنے زبان کو قابو میں رکھتے ہوئے صحیح، درست اور مناسب سنجیدہ بات کہو، مذاق والی بات نہ کہو جس سے دوسروں کے دل کو دکھ پہنچ جائے۔ یہ قولاً سدیدہ کا مطلب ہے۔ جب یہ دو صفات مسلمان کے اندر آ جائیں، تقویٰ اور قول کی درستگی اور راست بازی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دو انعامات دیں گے۔ دو انعامات کا ذکر، دو انعامات کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، فرمایا ہے یصلح لکم اعمالکم۔ اس کے تشریح و تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے تمہارے اعمال کو قبول فرمائے گا، دنیا میں اور آخرت میں تمہارے امور اور کاموں کو درست فرمائے گا، یہ ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ ایک انعام تو یہ ہے کہ تمہارے اعمال کو دنیا میں آخرت میں تمہارے امور و کاموں کو درست فرمائے گا۔ دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گناہوں کا بخشنا یہ ایک ایسا بڑا انعام ہے کہ ہم دنیا میں جتنی بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، وغیرہ نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس سے چھٹکارا مل جائے۔ تو اگر ہم یہ دو کام کریں، اپنے اندر تقویٰ لائیں اور ہم اپنے زبان پر قابو رکھتے ہوئے درست بات کہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں انعام ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے سورۃ احزاب کا آخری رکوع، اس کا ترجمہ تفسیر پہلے لیکچر میں، اور اب اس کے آخری لیکچر میں جو آج کے دن کا چوتھا لیکچر ہے، اس میں سورۃ احزاب کے آخری رکوع کے دو مشقی سوالات اور ان کے جوابات مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ سورۃ احزاب کا مکمل سبق ختم ہو گیا۔